حامدا ومصليا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد رب زدني علما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ کے فضل و کرم سے آج 22 رمضان المبارک ہے. آج ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے حوالے سے بات کریں گے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ میں بہت بڑے عالم اور فاضل تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی حکمت کا دروازہ ہے. یعنی دونوں جگہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلام اور اپنے اس بھائی علی المرتضیٰ شیر خدا کو شامل رکھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ عظیم صحابی حضرت علی آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے دیکھا کہ جو قرآن پاک کے اندر جتنی بھی تفسیر ہے یہ چاروں کتابوں کے اندر موجود ہے. یعنی کہ آپ دوبارہ ایک مرتبہ سمجھ لیں جملہ کہ آپ نے فرمایا کائنات کا ہر نقشہ اور ہر شے جو بند کر دی گئی ہے توریت انجیل اور زبور میں کر دی گئی ہے اور قرآن مجید میں، اور تمام کتابوں کی جو تفسیر ہے وہ قرآن مجید میں بند کر دی گئی ہے. یعنی قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہے. یعنی پہلے فرمایا توریت انجیل اور زبور میں بیان کر دی گئی، پھر آپ نے فرمایا مختص کر کے کہ قرآن مجید میں تمام تفسیریں بیان کر دی گئی ہیں. پھر آپ نے فرمایا قرآن مجید کا مکمل خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان فرما دیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا مکمل خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان فرمایا گیا. آپ فرماتے ہیں اور پھر تمام پوری دنیا عالم کا کائنات کا علم جو ہے بسم اللہ کے با میں سمو دیا گیا. آپ فرماتے ہیں میں بسم اللہ کی با کا وہ نقطہ ہوں جسے علی المرتضیٰ شیر خدا کہا جاتا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، یعنی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اسے 72 اونٹ لے کر چلیں گے. یعنی ان کتابوں کو، ان اوراق کو اور ان کاپیوں کو، ان کتابتوں کو جن پہ کتابچے لکھے جائیں گے، جن پہ کتابت کی جائے گی، یعنی 72 اونٹ لے کر چلیں گے. ان کتابوں کو جو میں لکھوں گا اور جو اس کی میں تفسیر کروں گا اور تشریح کروں گا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ اندازہ لگائیں، یہ علم کا آپ کا ایک اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کی جائے تو 72 اونٹ لے کر چلیں اور ایک اونٹ کم از کم 12 من وزن اٹھاتا ہے. تو آپ کے علم کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو ہم آپ کے علم کی ایک دو باتیں اور کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسمار کرنا چاہ رہے ہیں. اس عورت نے زنا کیا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بھائی عمر، اسے مت مسمار کرنا، یعنی اس کو مت قتل کروانا، کیونکہ اس کے اندر 2 جانیں ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کس طرح 2 جانیں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی علم کا وہ دروازہ کھولا جس کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو دروازہ بنایا تھا. آپ نے فرمایا میرے بھائی عمر، اگر تم اس عورت کو پھانسی لگا دو گے یا مسمار کر دو گے یا مروا دو گے تو تمہارے اوپر 2 قتل پڑیں گے. ایک قتل تم پہ جائز ہے، یعنی اس عورت کا قتل کرنا جائز ہے، اس بچے کا قتل کرنا ناجائز ہے جو اس کے پیٹ میں ہے. جب یہ بچہ پیدا ہو جائے، جب یہ بچہ دودھ پینے لگے، دودھ پینے کے بعد جب یہ کھانا کھانے لگے، یعنی روٹی کھانے لگے، پھر اس کو تم مسمار کر دینا اور مروا دینا اور حد لاگو کر دینا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش کہ آج اگر مولا علی نہ ہوتے موجود، اگر میرا بھائی علی آج موجود نہ ہوتا، یہ علم کا دروازہ آج میری سلطنت میں موجود نہ ہوتا، میری مشیری میں موجود نہ ہوتا تو آج میں برباد ہو جاتا. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم کے کیا کہنے. ایک مرتبہ پھر آپ کا دور حکومت آ گیا، یعنی حضرت عثمان غنی کا دور حکومت بھی ختم ہو گیا، فاروق اعظم کا بھی ختم ہو گیا. پھر آپ کا دور حکومت آیا. آپ کوفہ کے اندر تشریف فرما ہیں. جامع مسجد کوفہ کے باہر آپ کھڑے ہوئے ہیں. 11 یہودیوں کے بڑے بڑے عالم تشریف لے آئے کوفے کے اندر. کوئی بغداد سے پڑھ کے آیا، کوئی روم سے پڑھ کے آیا، جس طرح آج کل ہمارے لوگ کوئی برطانیہ سے پڑھ کر آتا ہے، کوئی امریکہ سے، یعنی باہر کے ملکوں سے پڑھ کر آتے ہیں لوگ. تو اسی طرح یہودی عالم تھے.
وہ باہر سے پڑھ کر آئے تھے، وہ آپ سے کافی سوالات و جوابات کرتے رہے، لیکن مولا علی ہر بات کا جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اذان عصر ہو گئی۔ اذان عصر ہو گئی، اگر مولا علی کی نماز لیٹ ہوتی ہے تو بھی مولا علی مناظرہ ہارتے ہیں، اگر مولا علی جو ہے جواب نہیں دیتے کسی سوال کا تو بھی ہارتے ہیں۔ اب انہوں نے 11 کے 11 اکٹھے ہو گئے، جس طرح ایک زمین بیچنے کا مشورہ کیا جاتا ہے، سب اکٹھے ہو گئے، اور ایک کہنے لگا میں مولا علی سے ایک سوال کرتا ہوں، مولا علی پھنس جائیں گے اور ہم مناظرہ جیت جائیں گے۔ قربان جاؤں حضور علیہ السلام کے کہ جس نے اس غلام کی اتنی تیاری فرمائی، اتنا اس غلام کو علم عطا فرمایا کہ 11 یہودی عالموں نے جو دنیا کے بڑے عظیم عالم تھے یہودیوں کے، انہوں نے مشورہ کر کے سوال کیا کہ مولا علی یہ بات بتلائیے کہ وہ جانور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ جانور کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ تو قربان جاؤں مولا علی کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال فرما دیا۔ آپ نے فرمایا سنو یہودی علماء سنو کہ جو جانور انڈے دیتے ہیں ان کے کان اندر ہوتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ جانور انڈے دیتے ہیں، اور جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ جانور بچے دیتے ہیں۔ یعنی دوبارہ ایک مرتبہ سماعت فرما لیں، مولا علی نے فرمایا کہ یہودی علماء سن لو، جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ جانور انڈے دیتے ہیں، اور جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ جانور بچے دیتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، آپ نے وضو فرمایا، آپ نے نماز عصر کی جماعت کروائی، اور آپ باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی علماء بیٹھے ہوئے ابھی وہ جانور گن رہے تھے کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں۔ آج سائنس اس کی تحقیق کرتے کرتے جو ہے گمراہی کی دلدل میں جا گھسی۔ سائنس نے اس کی کیا تحقیق کی ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ سائنس نے تحقیق یہ کی ہے یا تو مولا علی وہ بچے جانور اس نے مولا علی نے خود بنائے ہیں، یا مولا علی یہ جانور بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے، حالانکہ نہ مولا علی نے یہ جانور بنائے کیونکہ بنانے والا رب ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شے کو بیکار نہیں پیدا فرمایا۔ نہ تو مولا علی نے جانور پیدا فرمائے اور نہ مولا علی نے ان کو بنتے دیکھا، بلکہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں آپ اتنے بڑے عالم بن گئے کہ رہتی دنیا تک آپ کے علم کا ڈنکا بجتا رہے گا، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قربانیاں اور آپ کا علم دنیا پر بھاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم سے ہم کو بھی چند قطرے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔